أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق الله العظيم. سورہ آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے۔ ابتدا میں الف لام میم ارشاد فرمایا جو حروف مقطعات میں سے ہے۔ یہ وہ حروف ہیں جو سارے قرآن پاک سے قطع کیے ہوئے الگ کیے ہوئے ہیں۔ سارے قرآن پاک کا مطلب و مفہوم بیان کر دیا گیا، لیکن حروف مقطعات کو الگ رکھا گیا، ان کا مطلب اور معنی بیان نہیں کیا گیا۔ یہی کہا جاتا ہے اور اس کے سوا چارہ ہی نہیں۔ جہان بھر کے اہل علم بے بس ہو کر کہتے ہیں واللہ ورسولہ اعلم بمرادہ۔ ان حروف کا مطلب، ان کی مراد، ان کا معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ عیسائیوں کا نجران کے 60 عیسائیوں کا ایک وفد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گفتگو کی غرض سے حاضر ہوا۔ اس میں 3 لوگ سر فہرست ہے۔ عبدالمسیح عاقب، یہ ان کا ذمہ دار اور امیر تھا، اور پھر ایہم السید، یہ ان کا مشیر تھا، اور ابو حارثہ بن علقمہ، یہ ان کے ساتھ مذہبی عالم اور پادری کے طور پر تھا۔ بہرحال انہوں نے مختلف مسائل پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوالات کیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی بھرپور رہنمائی فرمائی۔ معاملہ یہ ہے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، خدائی کے حصے دار ہیں، تیسرا حصہ رکھتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تینوں چیزیں، خدا ماننا، خدا کا بیٹا ماننا، حصے دار خدائی میں ماننا، اسلامی تعلیمات کے حق اور حقیقت کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انہیں دعوت دی، صحیح عقیدہ سمجھایا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی اکیلے معبود ہیں، سوائے ان کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ کوئی اس کا بیٹا، نہ کوئی اس اللہ کے علاوہ معبود اور خدا، اور نہ ہی خدائی میں اس کا کوئی حصے دار۔ اور پھر دلائل کہہ لے۔ دلائل کے طور پر ارشاد فرمایا اللہ اکیلا کیسے ہے؟ الحی، وہ زندہ و جاوید ذات ہے۔ اب کوئی ایسا نہیں کہ جسے ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ کے لیے زندہ کہا جا سکے۔ خود عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق سیدنا حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام پھانسی دی گئی، ان پر موت واقع ہوئی، تو انہیں سمجھا دیا کہ جس پر موت آ جائے تمہارے خیال کے مطابق، جسے پھانسی دے دی گئی اور موت واقع ہو گئی، وہ خدا اور معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو الحی ہے، ہمیشہ سے زندہ و جاوید، ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہیں۔ ہمارا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدہ اور نظریہ الگ ہے، انہیں موت نہیں آئی۔ اللہ جل شانہ نے انہیں جب پھانسی دی جانے لگی تو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ سے نزول ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آپ کی شریعت کی دعوت دیں گے اور تبلیغ کریں گے اور اس کا نفاذ کریں گے۔ پھر فرمایا القیوم، اللہ کی ذات پاک تھامنے والی ہے، اکیلے اس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، اکیلے ساری مخلوق کے بقا کا سامان اس نے پیدا کیا، مہیا کیا۔ ہر مخلوق کی سانسیں اللہ کے حکم پر چل رہی ہیں، ساری مخلوق کو ذات پاک نے تھام لیا ہے، تھام رکھا ہے، تبھی یہ مخلوق اور یہ سارا نظم قائم و دائم ہے کہ اس کے پیچھے قدرت کا ہاتھ ہے۔ اللہ کی یہ صفت بڑی تسکین پہنچانے والی ہے۔ تھامنا کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی گرنے لگے تو دوسرا فریق ہاتھ رکھ کر اسے تھام لے۔ اللہ ایسے ہی ہے، بندے کو گرنے نہیں دیتے۔ اب خود کسی کو ایمان یا ایمان کی حقیقت اور اس پر یقین نصیب نہ ہو تو وہ اپنی قسمت کو روئے، ورنہ کسی کو کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تھامنے والے ہیں، کسی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تھامنے والے ہیں، کسی کو تھکنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تھامنے والے ہیں، کسی کو ہارنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تھامنے والے ہیں۔ تو انہیں سمجھایا گیا کہ تمہارے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی اور ان پر موت واقع ہو گئی، گویا دشمن ان پر غالب آ گئے اور حضرت عیسیٰ کو انہوں نے مغلوب کر دیا۔ تو بتاؤ، اللہ تو قیوم ہیں، ساری مخلوق کو تھام رکھا ہے، تو حضرت عیسیٰ خدا کیسے ہوئے؟ خدائی کے حصے دار کیسے ہوئے؟ اللہ کے بیٹے کیسے ہوئے؟ وہ تو تمہارے نظریے کے مطابق اپنی جان بھی نہیں بچا سکے اور دشمن ان پر غالب آ گیا اور وہ مغلوب ہو گئے۔ یہ سننا تھا کہ عیسائی وفد نے سر جھکا لیا۔ ظاہر بات ہے ان کے پاس ان حقائق کا کوئی جواب نہیں تھا۔ انصاف سے آج بھی دنیا کام لے تو اسے ماننا پڑے گا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے، اکیلے معبود سوائے ان کے کوئی معبود نہیں، اس لیے کہ وہ الحی ہیں، اس لیے کہ وہ القیوم ہیں، کوئی ان کے سوا الحی نہیں، کوئی ان کے سوا القیوم نہیں۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق بخشے۔